الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن فما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسومون الملائكة تسمية الأنثى فما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا فعارض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ نجم کی آیات ہیں جہاں سے آج تلاوت کی گئی ہے. اس کے اوپر تک کی آیات میں تذکرہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے، پہچانتے ہیں. ایک بار نہیں، دو بار دیکھا، اچھی طرح پہچانتے ہیں. صرف زمین ہی پر نہیں، آسمان میں بھی دیکھا. اس لیے جو فرشتہ پیغام لاتا ہے، جو کچھ پیغام لاتا ہے، اس میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے کوئی بات دوسرے کی طرف سے کہہ دی ہو اور سننے والے نے اس کو دھوکے سے کچھ اور سمجھ لیا ہو. بلکہ وہی خوب بڑے ٹھوس اور پختہ اور مضبوط اور یقینی کیفیت کے ساتھ آپ کو حاصل ہوتی ہے. لہذا اس وحی کے ذریعہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس توحید کی دعوت کو تم تسلیم نہ کر کے شرک میں مبتلا ہو تو جن دیوی دیوتاؤں کو تم خدائی میں شریک مانتے ہو، کیا تم نے ان کے بارے میں غور و فکر کیا کہ خدائی میں شریک ہونے کے اندر کوئی بات، کوئی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے؟ اور خاص طور سے یہاں پر ان کے 3 بتوں کا نام اس سلسلے میں لیا ہے. ایک لات، دوسرے عزیٰ اور تیسرے منات. کہ کیا اس کے باوجود بھی کیا تم نے غور کیا لات اور عزیٰ اور ایک تیسرے منات کے بارے میں؟ کیا یہ بھی خود اپنے اندر کچھ خدائی کی صفت رکھتے ہیں؟ کوئی کارنامہ انہوں نے بھی انجام دیا ہے؟ عرب میں تو بہت سارے بت تھے اور خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت نصب کر دیے تھے، رکھے ہوئے تھے.
لیکن یہ 3 بت ان کے بہت مخصوص تھے۔ لات طائف کا تھا، قبیلے ثقیف کا، عزا قریش کا، اور منات قبیلے بنو خدا کا۔ ان بڑے بڑے قبیلوں کے ساتھ ان کے جو لوگ لگے ہوئے تو بھی، اور ان بتوں کی جگہ پر ان لوگوں نے بڑے بڑے مندر تعمیر کر لیے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی تھیں۔ کہتے ہیں کہ لات اور عزا اور منات یہ تینوں مؤنث صیغے ہیں، یعنی زنانہ دیوتا نہیں، تینوں دیویاں تھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا مؤنث انہوں نے لات بنایا۔ عربی میں وہ لکھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں یہ لمبی طرح سے لکھی ہے، رسم مصحف عثمانی میں ایسا ہی ہے۔ تو گویا اللہ میاں کے لیے معاذ اللہ ایک مؤنث مادہ انہوں نے ڈھونڈا، دیوی، معاذ اللہ۔ یہ ایک قول ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ لت یہ لطو سے لات ہے، لت تو معنی لپیٹنے کے ہیں، گوندنے کے ہیں۔ کوئی شخص تھا جو لوگوں کو ستو گوند کر کے خوب کھلایا کرتا تھا، مسافر حاجیوں کو، مسافروں کو۔ جب وہ مر گیا تو اس کی یہ پوجا کرنے لگے۔ لات بنے اس لحاظ سے اس کے معنی ہے گوندھنے والا، لپیٹنے والا۔ تو اور بھی اقوال ہیں، لیکن ایک مشہور بات ایک وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ اور عزا کہتے ہیں، یہ عزیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عزیز کا واسطہ ہے، اس کا تفضیل کا صیغہ ہے عز، اسی کا مؤنث عزا، یہ بھی دیوی تھی۔ اور منات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ اور حضرات ان کے ساتھ بھیجا، اور ان تینوں بتوں کو، اور جو وہاں عمارتیں بنی ہوئی تھیں، اس کو مسمار کرا دیا، گروا دیا۔ منات کے بارے میں تو بڑی عجیب روایت ہے۔ حضرت خالد کو آپ نے بھیجا، کئی طرح کی میں ایک سنا دیتا ہوں۔ بعض روایتیں ہیں کہ وہاں 3 ببول کے پیڑ تھے۔ حضرت خالد گئے، ایک ببول کا پیڑ کاٹ کے آ گئے۔ پیڑوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں بھی نہیں دیکھتے ہم۔ حضور سے بتایا، آپ نے فرمایا کچھ دیکھا؟ ان کا نہیں، کچھ دیکھا تو نہیں۔ کہا جاؤ پھر کاٹو دوسرا والا۔ دوسرا کاٹ کے آئے، پوچھا کچھ دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ تیسرا کاٹو۔ پھر تیسرا کاٹ کے جب آئے، جب تیسرا کاٹا تو ایک کالی کلوٹی، بالکل ننگی بہنا، بال پھیلائے ہوئے عورت نکلی، چیختی اور چلاتی ہوئی۔ اس کو قتل کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھی۔ ہم اس کو اپنی اردو میں چڑیل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ شیطان جب مذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ اردو میں اس کو شیطان کہتے ہیں، بھوت کہتے ہیں، اور جب عورت ہوتی تو اس کو چڑیل کہتے ہیں۔ خوبصورت ہو گئی تو پری کہہ دیتے ہیں۔ وہی اگر خوبصورت نظر آئی تو کہتے ہیں پری، کہتے ہیں پری جیسی حسین ہے۔ پری دیکھیں تو بھاگ جائیں ڈر کے مارے، فوراً جھٹ سے پہنچیں کون مولانا کے پاس۔ اور اگر وہی بصورت ڈراؤنی ہو تو چڑیل کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل بدلنے کو اختیار دیا ہے، تو جیسی چاہتے ہیں شکل بدل لیتے ہیں۔ انہیں جو کافر اور شریر ہوتے ہیں، بدماش، وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ تو تفسیروں میں شیطانہ لکھا ہے، اس لیے شیطانہ مؤنث ہے نا، انہیں چڑیل تھی وہ۔ اور پھر اس کا جو مجاور تھا خادم، وہ نکلا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا ہاں وہ شیطانہ تھی، اب ختم ہوگی، اب کبھی اس کی پوجا نہیں ہوگی۔ تو ارشاد بھی ہوتا ہے
کہ ابھی جو اوپر کی آیتوں میں پچھلے ہفتے میں آپ نے بڑی تفصیل سنا کہ ہمارے پیغمبر تو ایسے قطعی ایسے یقینی علم کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں تم دیویوں کو مانتے ہو، تو تمہیں بھی کوئی خدائی کی صفت نظر آتی؟ کبھی غور کیا تم نے اس طرح خدا بن سکتے ہیں یہ؟ اور پھر لطف یہ ہے کہ یہ دیویوں کی پوجا زیادہ کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور خود اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپا کے گھومتے تھے اور بیٹی کو دفن بھی کر دیتے تھے بعض فرقے، بعض قبیلے۔ تو یہ الکم الذکر وله الانثی، کیا تمہارے لیے تو لڑکے اور اس کے یعنی اللہ کے لیے لڑکیاں، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور جس کے پیدا ہونے پر تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، وہ تو تم نے اللہ میں کس سے ملا دیا، خراب چیز اللہ میں کس سے ملا دیا؟ یہ تمہارے نزدیک جو خراب ہے، اللہ کے نزدیک نہ لڑکا خراب نہ لڑکی خراب، صرف وہ خراب ہے جس کا کردار خراب۔ تو تم نے اپنے لیے تو لڑکے پسند کر لیے، جس کو خراب سمجھتے تھے لڑکی، اس کو اللہ میں کے حوالے کر دیا۔ یعنی یہ تو کہا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے، بٹوارا کیا ہے کہ لڑکا اپنے لیے لکھ لیا، لڑکی اللہ کے حصے میں ڈال دی، تل کا اذن قسمت ضیزا، یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے، بہت بھور پڑنے کا کام کیا تم نے یہ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ان دیویوں کی کوئی حقیقت بھی ہے، ان بتوں کی کوئی حقیقت بھی ہے، اگرچہ وہ حقیقت غلط ہو، خراب ہو۔ اصل یہ ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتوہا انتم آباؤکم، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، ہوائی دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، کہیں وجود نہیں ہے، نہ لات کا، نہ عزا کا، نہ منات کا، نہ اسی طرح سے دوسرے دیوی اور دیوتاؤں کا کوئی وجود تم نے خود ہی اور تمہارے باپ نے خود ہی بس نام رکھ لیا، نام چل رہا ہے۔ تم لوگ صرف اپنے وہم اور خیال اور جو تمہارے من میں آ جائے، جو تمہارا جی چاہے، تم صرف اسی کی پیروی کر رہے ہو، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہدایت دے کر بھیجے گئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں اور صحیح راستہ دکھلا اور بتلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف یہ کان نہیں دھرتے اور اپنے منمانے طریقے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اس کے مخاطب کون ہیں؟ مشرکین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ آج بھی مشرکین کی بڑی تعداد ہیں جو یہی سب کرتی ہے، وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز تو خود اب مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ دیوی دیوتا نہ کہتے ہوں وہ کچھ اور کہتے ہوں، وہ شہید بابا کہتے ہوں، مردان شاہ بابا کہتے ہوں، کوئی بابا کہتے ہوں، منتیں مرادیں جب جا کر مانگتے ہیں تو غیر اللہ ہی تو ہوئے نا وہ۔ اور بعض اوقات اور بسا اوقات ایسا ہے کہ واقعی وہاں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ کتنی قبریں جہاں بھیڑ لگا کرتی ہے، جن کو مزار بھی کہتے ہیں، لگتے ہیں ادب لحاظ میں، خود لوگ بتاتے ہیں، وہی لوگ کہ یہاں بس کچھ تھا نہیں، کسی نے فلاں نے یہاں بنا دیا، کسی نے خواب دیکھ لیا تو بنا دیا، کسی نے بغیر خواب دیکھے بنا لیا۔ آپ کے شہر میں کئی جگہیں ایسی ہیں۔ تو خود تمہیں تو توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تم خود اسی میں مبتلا ہو گئے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کا نام دوسری زبان میں تھا، تم نے دوسری زبان میں نام رکھ لیا۔
اتنی فرق ہے. تو وہ کریں تو کافر مشرک ٹھہریں اور تم کرو تو پکے مسلمان ہو جاؤ. کریں غیر گربت کی پوجا تو کافر، کریں غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ایسی ہے بہت سارے اشعار. مگر مسلموں پر کشادہ ہیں راہیں، کریں شوق سے جس کی پوجا یہ چاہیں. رہیں گے مسلمان یہ مسلمان رہیں گے چاہے وہ کریں. ختنہ کرا لیے ہیں نا، اس لیے سوچتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہیں. ختنہ کرانے پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، بڑا عجیب قصہ حقیقی ہے لیکن نہ بیان کروں گا. جی یہی اتنا ترجمہ ہو جائے اچھا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ تو ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی لے کر تشریف لائے ہوئے دکھلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ادھر کان نہیں دھرتے یہ اور انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ ان کی تمنا اپنی آرزوئیں یہ حاصل کر سکتے ہیں خود سے، یا ان کے جو دیوی دیوتا ہیں یہ ان کی آرزوؤں کو پورا کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ فللہ الآخرۃ الأولیٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور پہلی بھی، دنیا بھی آخرت بھی، آخری بھی پہلی بھی، سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو تمنا پورا کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں تمنا پورا کرنا نہیں ہے. اور یہ جو بے حقیقت ہے ان کے اختیار میں کیا ہوتا؟ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے جن کا بہرحال وجود ہے. انسانوں کے اختیار میں کیا ہوتا؟ آسمانوں میں جو فرشتے رہتے ہیں، آسمانوں میں جو فرشتے رہتے ہیں کہ آسمان میں رہنے کی وجہ سے ان کے مرتبے کا عالی شان ہونا ظاہر ہو رہا ہے. ان کی شفاعت بھی کچھ کام نہ آ سکے گی. یہ کہا کرتے تھے نا کہ دیوی دیوتا کو ہم خدا تھوڑے مانتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، بلکہ ہم ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کراتے ہیں. اس کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو فرشتے رہتے ہیں ان کی شفاعت، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہ آئے گی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. اور جس کے لیے اللہ چاہے گا پسند کرے گا اسی کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے اور پسند کریں گے اسی کے لیے وہ شفاعت کر پائیں گے اور اسی کے حق میں اس کی شفاعت کام بھی آئے گی. اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت صرف اسی کے لیے دیں گے جو ایمان پر ہو. غیر مومن کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ تو کھلا ہوا باغی ہے. بے شک جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام زنانہ نام رکھتے ہیں. وہ فرشتوں کا زنانہ نام رکھتے ہیں. یعنی ایک تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. وما لہم بہ علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. ایسا ہے کہ جانتے ہوں، جان بوجھ کر کہتے ہوں، علم ہو اس لیے کہہ رہے ہوں کہ یہ بیٹیاں ہیں اور زنانہ نام رکھتے ہوں. نہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو. بغیر سند، بغیر کسی علم کے یہ یوں ہی اٹکل مار رہے ہیں. یہ تو صرف اپنے وہم و خیال اور اٹکل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور وہم و خیال اور اٹکل یہ حق کے بارے میں کچھ بھی مفید نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایک طرف حق ہے جو یقینی چیز ہے، دوسری طرف اٹکل مار رہے ہو اور گمان اپنا وہم چلا رہے ہو. تو حق کے مقابلے میں جو ایک حقیقت ہے، جو ایک یقینی چیز ہے، اس کے مقابلے میں وہم و گمان کچھ کارآمد نہیں ہے. تو بہرحال یہ بتا دیا کہ جو اس عقیدے اور اس کردار کے لوگ ہیں ان کی کوئی شاہراہ، کوئی سڑک، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو جس پر یقین کیا جا سکے. وہ محض وہم اور گمان میں مبتلا ہیں. اور آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق پیش فرما رہے ہیں. اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس شخص سے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہے اس سے آپ اعراض کیجئے، اس کی طرف توجہ آپ نہ فرمائیے.
اب اس کے بہت در پہ آپ نہ بنیے، آپ نے اپنا کام کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ یہی ہے دعوت اور تبلیغ کا اصل جوہر، کہ دعوت پہنچا دیا، تبلیغ فرما دی، بات کہہ دی، اپنے پھر کوشش کر لیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ضد ہی پر اڑا ہوا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو اس کے آگے ہم مکلف نہیں ہیں، پھر ہمیں اپنے کام بھی لگنا چاہیے۔ وَلَمْ يُرِدِ اللَّهُ حَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ہماری ذکر، ہماری نصیحت سے جو منہ بولے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی زندگی کی چاہتا ہے، یہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، صرف دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، اور اصلی مستقبل، اصلی فیوچر آخرت ہے۔ یہ دنیا یہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد باقی رہنے والی چیز آ رہی ہے جو موجود بھی ہے۔ تو صرف دنیا ہی میں مگن رہنا، دنیا ہی میں مست رہنا، صرف دنیا ہی فکر اوڑے رہنا، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کافر کا شیوہ ہے۔ ان کی ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے۔ اب ان کی دسترس صرف اتنا ہی ہے کہ کونوں صورت سے یہ جونیئر ہائی اسکول کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ آگے بھی پڑھنا چاہیے، آگے پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اور پی ایچ ڈی کر لیں، یہ ایسی سوچیں نہیں ہیں ان کی۔ اور ایک یہ اسی مقابلے میں اس کی سوچ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، ہے نا۔ ایک یہ اس کی سوچ صرف یہی ہے کہ بطن آپ ٹھیلا پہ لگا کے بیچ لو، اس کے آگے سوچتا ہی نہیں، وہ اسی میں کما لیا، اپنا مست ہے۔ دوسرے کی وہ نہیں کہتا نہیں ہمیں آگے بڑھنا، آگے ترقی کرنا ہے، تو ٹھیلا لگاتے لگاتے دکان کا مالک ہو گیا، پھر کارخانے کا مالک ہو گیا۔ یہ دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں۔ ہاں، تو جیسے دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، اسی طرح سے پوری دنیا تمہیں حاصل ہو جائے تو ایسے ہی ہے جیسے تم ٹھیلا لگا رہے ہو۔ حتیٰ کہ دنیا کی حکومت بھی تمہیں حاصل ہو جائے تو ایسے ہی ہے جیسے تم ٹھیلا لگا رہے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں ایسا بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں ایسا بھی نہیں ہے۔ مثال تو میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اصل میں مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو ساری دنیا کی دولت کو ایسے ہی سمجھتا ہے، ٹھیلے کے بھی برابر نہیں سمجھتا وہ، اس لیے کہ اس کی آخرت بہت اونچی چیز پر اس کی نظر ہے، جہاں کہ آشائش اور جہاں کی نعمتوں کا اندازہ ہی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی نظر وہاں پر ہے، اس لیے اس دنیا کو کچھ وہ نہیں سمجھتا۔ اور اسی لیے صحابہ کی گردن پر جس وقت تلوار چلتی تھی تو وہ غم اور افسوس نہیں کرتے تھے کہ ہائے میری بیوی کون دیکھے گا، میرے بچوں کون دیکھا گا، میرے باغ کیا ہوگا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہمیں تو کامیابی مل گئی۔ مطلب کہ جہاں ہم جا رہے تھے ابھی تو بیل گاڑی سے لے جا رہے تھے، یہ شہادت کے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے وہاں پہنچ گئے جلدی سے۔ بات سمجھ شروع میں آئی؟ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت قتل ہونا کوئی چیز اچھی تھوڑی ہے، نہیں، اس کے ذریعہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور یہ تو فنا ہونے والی چیز تھی، اچھا ہوا اللہ کے راستے میں فنا ہو گیا۔ یہ 10 روپیہ ہے، صرف 10 روپیہ کی بات کر رہا ہوں، 10 لاکھ کی نہیں، 10,000 کی نہیں، 10,100 کی نہیں۔ یہ ہے ایک یہ ہے کہ 10 روپے کا غبارہ لے کے لڑکے کو دیا، اس نے پھلایا پھوڑ دیا، ختم ہو گیا نا۔ ایک یہ تھا کہ 10 روپے کی کوئی اچھی چیز نہیں، چاکلیٹیں لے کے لڑکے کو کھلا دیا تو بھی اس کے منہ میں تو گیا نا، کچھ تو پہنچا اس کو، تو کیا بہتر ہے؟ چاکلیٹ کی غبارہ۔ پھر یہ تھا کہ 10 روپیہ کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، چاکلیٹوں ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ اس کا بھی ہوتا ہے، منہ میں دانے نکل آتے ہیں۔ وہ 10 روپیہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کار نیک میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب ہمیشہ یہی نہیں ہوتا کہ کسی غریب محتاج کو دیا، کوئی بھی کار نیک تھا، اچھا کام تھا، ہاں اس میں خرچ کر دیا۔ مثلا میں ایک کار نیک بتاتا ہوں آپ کو جو آپ کے ذہن بھی نہ ہوگا۔
ایک یہ تھا کہ بچے کو چاکلیٹ کھلا دیا، غبارہ پھیلا دیا، ایک یہ تھا کہ اماں کو دوا لانے کے تھا وہی 10 روپیہ، تو وہ سب نہ کر کے اماں کے لیے دوا لا دیا، اپنے ہی اماں کے لیے، دوسرے کے اماں کے لیے نہیں۔ اور نہ بات سمجھ میں آئے تو اور اچھی طرح سمجھاتا ہوں، اپنی محترمہ کے لیے، محترمہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میڈم صاحبہ آپ کی جو ہیں انہی کے لیے لا دیا، ان کو دوا کی ضرورت تھی، بچے کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی کار نیک ہی میں خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی ایسا مولوی نہ ملے شاید آپ کو، تب بھی لوگ نہیں کل لفٹ دیتے ہم کو، دیکھیے کیسی اچھی چیز مثالیں دے رہا ہوں اور کیسے کیسے ثواب کے کام بتا رہا ہوں آپ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، وہ باقی ہو گیا وہ 10 روپیہ، اور یہ 10 روپیہ جو دونوں جگہ خرچ کیا تھا یہ فانی ہو گیا۔ تو مومن کی نظر باقی پر ہوتی ہے، مومن کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ باقی پر ہوتی ہے، لیکن کافر کی نظر صرف فانی پر ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو جب باوجود بہت سمجھانے بجھانے کے بھی اس کی طرف سے منہ ہی موڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجیے، جانے دیجیے، آپ کا جو فریضہ تھا آپ نے وہ فرض تو ادا کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے نہ مانیں، ان کے پیش نظر صرف یہی غبارہ چاکلیٹ ہے، حیات دنیا کا مطلب یہی غبارہ چاکلیٹ ہے، ان کے پیش نظر صرف یہی ہے۔ اس لیے کہ ذالک مبلغہم من العلم، یہیں تک ان کے علم کی رسائی، ان کے علم کی پہنچ یہی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو گمراہ ہے اس کے راستے سے، اور اس کو بھی جو صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ تو دونوں کو وہ خوب جانتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت اور سروے کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہذا دونوں میں جو جس لائق ہوگا اس کو اللہ میں وہ دے دیں گے۔ ظاہر ہے جو گمراہ ہے وہ ڈنڈا کے لائق ہے، اس کو ڈنڈا ملے گا، اور بانس کا ڈنڈا نہیں آگ کا ڈنڈا ملے گا، اور جو راہ ہدایت پر ہے اس کو گل و گلزار ملے گا، اور کانٹے دار نہیں بغیر کانٹے والا گل و گلزار ملے گا۔ یہاں کا گل و گلزار بھی کانٹے والا ہے، لیکن وہاں کا گل و گلزار بغیر کانٹے کا ہوگا، وہاں کانٹے کیا سوال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اسے بالکل اختیار میں ہے کہ جس کو جو چاہیں جتنا چاہے دے دیں، وہاں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ لے، کوئی دباؤ ڈال دے کر لیں، نہیں اس کو بس اب ایک گھنٹہ مار دیا بس ہو گیا، اب نہ کریے، یا اس کو اللہ میں اتنا کیوں دے رہے ہیں، اتنا اس کو بچا دیجیے فلاں، وہاں یہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے عمل کا بدلہ دے گا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جن کو قرآن نے یہاں الذین احسنوا یعنی محسن کہا ہے، محسنین کی صفت بیان کی ہے، اور وہ ایک صفت ہے یہاں پر، سمجھا؟ غور سنیے گا، محسن یعنی احسان، احسان مانے نیکی کرنے والا، ہر اس کام کو کرنے والا جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے خوب اچھی طرح سے کرنے والا۔ احسان کا مطلب یہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں ایک صفت بیان کی ہے۔ اسی لیے میں اکثر آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اہم یہ ہے کہ ہم نے برا کام کتنا چھوڑا، گناہ کے کام کتنے چھوڑے، اہم یہ ہے۔ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا بھی برا کام چھوڑنا ہے، اس لیے کہ نہ کرتے برا ہوتا۔ نوافل تسبیح اور ذکر میں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نے برائیاں کتنی چھوڑی، گناہ کام کتنے چھوڑے، سب ان میں برکت آئے گی۔ یہاں یہی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ انجام کار بدلہ دیں ان لوگوں کو اچھا
جنہوں نے اچھے کام کیے وہ کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. دیکھا آپ نے، جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور برائی سے. تسبیح پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، انشورنس بھی کرا بیٹھے ہیں، 1500 کا مسلح لے آئے ہیں سود کے پیسہ سے، قرآن شریف بھی خرید لائے ہمارے حل کے انشورنس کے پیسہ سے. سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان؟ مریض سے غلط طریقے سے فیس وصول کر لیا، معاف کریے گا، ضرورت نہیں تھی الٹرا ساؤنڈ کی، کہا نہیں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، اس لیے کہ اس میں سے کمیشن مل جائے گا. یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں خدا کرے کچھ لوگوں تک پہنچ تو جائے یہ بات، کوئی کہنے والا کہیں تو اس بات کو. یہ بھی غلط ہے. سود نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، فریب تو ہے. یہ بھی کم از کم مسلمان ڈاکٹروں کو اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے. اور جو ایسا بناتے ہیں، ایسا نہیں دنیا خالی ہے، وہ کامیاب اور نیک نام بھی ہیں. وہ کامیاب بھی ہیں اور نیک نام بھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت بھی اس کا ان کو ملے گا. تو محسن، نیکوکار، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف حسنہ کا وعدہ ہے، بھلائی کا، جنت کا وعدہ ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو بڑی زبردست صفت بیان فرمائی ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. ہمارے لحاظ سے، ہم کمقلوں کے لحاظ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو چھوٹے گناہوں بھی بچتے ہوں وہ جو جنت کے مستحق ہوگا، جو اللہ کے نزدیک بڑا نیکوکار سمجھا جائے گا. ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے وہ ہے جو معمولی چھوٹے گناہوں بھی بچتا ہو، گناہ کے چھیڑ سے بچتا ہو. کیونکہ واہ رے اللہ میاں کیسے شفیق، مہربان، رحیم، کریم ہیں. کہتے ہیں نہیں، وہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو اور بے حیائی کی باتوں سے بچتا ہو. الا اللمم، مگر چھوٹے موٹے سنسری گناہوں سے، یعنی ان سے نہ بچ سکتا ہو. لمم کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، میں سب خلاصہ بتاتا ہوں. وہ محسن ہے، نیکو کردار ہے، با کردار ہے، اللہ کے نزدیک جنت والا ہے، جنت کے مستحق ہے، جو بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے. مگر کبھی کبھی چھوٹا موٹا گناہ اس سے ہو جاتا ہے. ارے ہم تو یہ سمجھے تھے کہا جائے گا کہ گناہ کی شیٹ بھی پڑھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. یہاں فرماتے نہیں، کبھی کبھی انسان ہے نا، بشر ہے نا، ہاں، اور یہ خطا اور چوک کا، غلطی کا، لغزش کا پتلا ہے، تو اسے کبھی گناہ ہو گیا. لیکن لمم گناہ صغیرہ ہو گیا، چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہو گیا، سرسری گناہ کوئی ہو گیا، لیکن پھر اس نے جھٹ سے توبہ کر لی، اس نے پھر جھٹ سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا. اس لیے کہ انسان ہے نا، پھر اس نے جھٹ سے توبہ کر لی لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا. چاہتا نہیں تھا، آج سوچا تھا کہ آج نماز نہ قضا ہونے دیں گے، لیکن نیند ہے لگی گئی. آج سوچا تھا کہ آج یہ کام نہ ہونے دیں، لیکن ہو ہی گیا. لیکن قصدن نہیں کیا اس نے، چھوٹا موٹا گناہ پھر بھی ہوئی گیا، لیکن پھر بھی اس نے توبہ کر لیا. تو کہتے ہیں ہم اس کو محسن کی صف میں رکھیں گے. ہاں، بلیک لسٹڈ نہیں ہوگا ہمارے یہاں، وہ ہمارے یہاں بلیک لسٹڈ نہیں ہوگا، وہ محسنین ہی میں ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی عادی نہ بنے، اس کی بھی عادت نہ ڈالے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل تم سے گناہ نہ ہونا چاہیے. ہم نے پیدا ہی تم کو اس طرح کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جائے گا تم سے. معصوم تو ہم نے صرف انبیاء کو بنایا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ہو ہی جائیں گے، تم کو بلیک لسٹڈ کیوں کریں؟ بس یہ کہ چھوٹے گناہوں کے بھی عادی مت بننا، ہو جائے بس جلدی سے فکر کرو.
اور توبہ کر لو، استغفار کر لو، اس لیے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کو پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مغفرت فرماتے ہیں، وہ بخش دیتے ہیں، بلکہ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کی وسعت، اس کے پہنائی کا یہ عالم ہے کہ دیکھو گنہگاروں کو بھی معاف کرتے رہتے ہیں، معافی نہیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کو محسنین کی فہرست میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ ایسا صابن ہے کہ جس سے سارے داغ دھل جاتے ہیں۔ آج کل ایک سے ایک چیز نکلی ہے نا، داغ لگا کپڑا میں لگا دو تو داغ دھل جاتا ہے، لیکن کپڑا کمزور کر دیتا ہے وہ۔ لیکن توبہ ایسا صابن ہے کہ داغ بھی دھوتا ہے گناہوں کا اور کمزور کے بجائے طاقتور کر دیتا ہے، کہ اب جنت کی نعمتوں کو برتنے والا اور اچھی قوت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بے شک آپ کا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم مجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس وقت جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے، اس وقت سے تم کو جانتا ہے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ اجنہ کا لفظ آیا ہے، یہ جنین کی جمع ہے۔ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے رحم مادر میں، اس وقت تک اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں۔ اب سن لیجئے کچھ قابلیت کی بات، بعض لوگ اردو میں بہت قابل ہوتے ہیں تو جنات کو اجنہ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اب آج کل اردو لوگوں کو آتی نہیں ہے، اب تو لوگ پاخانہ تک انگریزی میں کرتے ہیں، یعنی بیت الخلاء نہیں جاتے، لیٹرین جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جنا، لیکن بہرحال کچھ اردو جانے والے ہیں نا موجود، تو کہتے ہیں اجنہ۔ اجنہ مانے جنات نہیں ہے، اجنہ مانے اجنہ جنین کی جمع ہے۔ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو کہتے ہیں، اس لیے جنین، جنوں کو معنی ہے جو چیز چھپی ہو، پوشیدہ ہو، پوشیدہ ہونا، چھپا رہنا۔ اب چھپا پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جن کی جمع جنات ہے، اجنہ نہیں ہے۔ یہ ہم بتا دیتے ہیں اس لیے کہ الحمدللہ اس مجلس میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے آتے ہیں، قابل آتے ہیں، تو ہم اس لیے ٹرک مارے بتا دیتے ہیں، کوئی ہم کو پکڑ کے لگے کان نہ اٹھنے، اس لیے کچھ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ اپنی علم کی کیفیت بتا رہے ہیں، اپنی قدرت بتا چکے کہ ایسی قدرت ہے کہ سب آسمان زمین اور جو کچھ اس میں سب ہماری ہے، جس کو جو چاہیں گے ہم دیں گے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب اپنی علم کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ہماری علم کا یہ حال ہے کہ جب تم کو زمین سے، خاک سے پیدا کیا اور تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ماں تک کو پتہ نہیں تھا کیا پیٹ کے اندر ہے، اس وقت سے اللہ تم کو جانتا ہے تم کیسے ہو۔ تو فلا تزکوا انفسکم، اللہ خود تمہیں جانتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مقدس نہ بناؤ، بزرگی نہ چھانٹو کہ ہم بہت بزرگ ہیں، اپنی ایسی تعریفیں مت کرو کہ جس سے یہ لگے کہ آپ بہت ہی پاک پویتر مقدس ہستی، اپنے آپ کو کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو مقدس نہ بناؤ۔ نذیر بھائی بیٹھے ہیں، ایک لڑکا تھا مدرسے میں پڑھتا جس کا نام مقدس تھا، ہے نا، اب بھی آتا ہے شاید، ایک آدم آیا تھے، ہاں بوڑھا شاید ہو رہا ہے وہ بھی۔ مقدس نام تھا، بنگال بہار کا تھا کہیں کا۔ تو مولانا پرتاپ گولی رحمۃ اللہ بہت نیک تھا تو واقعی بہت نیک، مطلب طالب علمی کرتا تھا لیکن حضرت کی خدمت میں بھی بہت مستقل رہتا تھا، حضرت پرتاپ گولی کی خدمت میں۔ تو حضرت نے اس کا نام بدل دیا تھا، مقدس اس کا نام مصدق کر دیا تھا، نہ پتہ ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی لیے اصل میں یہ حضرات اللہ والے تھے نا، تو ایسے ہی تھوڑی تھے کہ ان پڑھ تھے، ان کو قرآن کے احکام معلوم تھے۔ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، پوچھا آپ نے کیا نام ہے؟ ان کا برہ نام ہے، آپ نے بدل دیا،
ان کا نام زینب رکھ دیا۔ برہ معنی نیکوکار، نیکوکار، اچھا، تو اس طرح اپنا نام رکھنا گویا اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرنا ہے، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے نام برہ سے بدل کر کے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اچھے نام رکھنا چاہیے، اس کا مطلب کہ نام اس طرح کا نہ ہو جس سے تقدس ٹپکتا ہو، اسی طرح اپنے آپ کو اس طرح پیش نہ کرے جس سے تقدس ٹپکتا ہو۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں سے جو لوگ کتاب پڑھتے ہوں دینی، میں ان سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی ہو آپ نے؟ نہ دیکھی تو جا کے دیکھ لیجیے گا، کہیں ان کا نام لکھا ہوگا، اس کے آگے کہیں نہ لکھا ہوگا خلیفہ میاں جین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، جا کے دیکھیے، کہیں نہ لکھا ہوگا مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ حاجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کہیں لکھا ہو تو آگے بتائیے گا ہم کو۔ نئی والی میں نہیں، نئی والی میں کہیں بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں یہ سب، پرانی والی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بازار میں دستیاب ہیں، دیکھیے جا کے، کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ مولانا قاسم صاحب خلیفہ حضرت حاجی عبداللہ صاحب حاجی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں تو انگیز بازار میں دستیاب ہیں، سب سے زیادہ مشہور کتاب اور سب سے زیادہ عام بہشتی زیوری ہے۔ آپ کو لکھا ہوا کہیں کسی ایڈیشن میں مل جائے، میں نہیں کہتا، لیکن کہیں ملتا ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب خلیفہ حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا؟ لیکن یہ آج کل کے نئے نئے خلیفہ لوگ جو ہیں، نام پہلے اس کے نیچے خلیفہ فنا ضرور لکھا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی قانونی ضرورت ہو تو مجبوری ہے، ورنہ یہ بھی ایک طرح کا یہی ہے کہ اپنا تقدس ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یعنی میں ایسی مقدس ہستی ہوں کہ میں خلافت سے باریاب و شرف یاب ہوں، سمجھا؟ آج کل کے کچھ نئے نئے لونڈے جو فارغ ہو گئے ہیں، جن کو کستنک سوار ہے، بعض کے بھی آ جاتے ہیں۔ میں تو طالب آدمی ہوں، ڈھنگ کا طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ہوں کچھ تو طالب علم ہوں۔ پوچھیں حضرت آپ کو خلافت کہاں سے ملی ہے؟ میں نے کہا بھائی اگر کہیں ہم کو لکھا دکھا دو کہ بغیر خلافت کے نجات نہ ہوگی تو میں بتاؤں تمہیں، اگر نجات کے لیے خلافت شرط ہو، اگر کسی بزرگ سے کوئی چیز ہمیں حاصل ہو گئی ہے، کسی بزرگ سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے تو اس کا ہم اعلان کرتے پھریں بلا ضرورت۔ اگر وہی بزرگ ہم کو 5 لاکھ روپیہ دے دیتے، سنیے ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ روپیہ دے لے آئیے اپنے بچوں میں خرچ کریے گا، تو ایسا چپکے سے گھر جاتے کہ بیویوں سے چھپاتے کہ ایسا نہ کچھ مطالبہ کر دے، تو خلافت زیادہ قیمتی کہ 5 لاکھ زیادہ قیمتی ہے؟ ارے میاں اگر اللہ تعالیٰ کو کام لینا منظور ہوگا، اپنے دین کی خدمت لینی منظور ہوگی، تو تم چھپتے رہو گے، پھر بھی لوگ تمہارے پاس تم سے استفادہ کے لیے پہنچتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، کیونکہ یہی حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف نسبت کر کے سب کچھ حاصل ہو رہا ہے، وہی فرماتے ہیں کہ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خدمت لینی ہوگی دین کی تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں گے، وہ اگر کہیں چھپا رہے گا اس کی مہک پھیلے گی، لوگ پہنچیں گے وہاں۔ نبوت ایسی چیز ہے کہ جس کا اعلان کرنا فرض ہے، نبی کو حکم تھا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے، ہر نبی کو، ان کے لیے نبوت چھپانا گناہ تھا، تو گناہ کا کام تو کرتے نہیں ہو۔ ولایت ولی ہونا، بزرگ ہونا، خلیفہ ہونا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اعلان کرنا ضروری ہو۔ اب خلافت کوئی بزرگی کی دلیل تھوڑی ہے، کوئی کسی کو خلیفہ بنا دے تو یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو خلافت ملی، چھین بھی لی گئی۔ خلافت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ فلاں شیخ نے آپ کو اب اس لائق سمجھا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔
یہ صلاحیت ختم بھی ہو سکتی ہے. ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کتنے لوگوں کو خلافت چھین بھی لے گئی. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اب ان کا حال ہمیں نہیں معلوم کس حال میں ہے. یہ بہت دنوں سے انہوں نے اپنے حالات سے مطلع نہیں کیا، اس لیے ان پر سے اعتماد ہٹ گیا. کتنے لوگوں کے حالات، ایک صاحب تھے بیچارے سادہ لو تھے، تھانہ ون تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا بتاؤں میں، بات چھوڑ جاتی ہے، میں نہیں چاہتا دیکھیں چھوڑ دیا اتنا سنی لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں تھانہ بھون میں تھے، وہ ان کو خلافت دی. خلافت مطلب کونوں جھولا میں بیگ میں بند نہیں چیز ہے، مطلب ان کو فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے میری طرف سے اصلاح کرنے کی، بیعت کرنے کی. بیچارے سادہ لو تھے، آئے. اب دوستوں کو معلوم ہوا کہ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ، گئے بیچارے مٹھائی بھی کھلا دیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، حضرت ان کی خلافت سب کلی کا اس کے اہل نہیں ہے. یہ ان کو تو ذمہ داری سے، یہ ایک ذمہ داری کا ہوتا تھا کہ ایک بڑی ذمہ داری آ گئی کہ دوسروں کی بھی اصلاح کی ذمہ داری اب خود بہت سمجھ کر رہنا پڑے گا. اس ذمہ داری کے احساس سے تب جانا چاہیے تھا، نہ کہ خوشی میں مٹھائی کھلا رہی اس کے اہل نہیں ہے، یہ چھین لیا انہوں نے. خیر، یہ بات اس پر آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مقدس نہ ظاہر کرو. تو اگر ہم خود ہی کہتے رہیں کہ ہم فلاں کے خلیفہ ہیں تو کیا مقدس ظاہر کرنا نہیں ہے؟ میں ایک جگہ گیا تھا، میں کچھ لیٹسٹ نیوز زیادہ سناتا ہوں. میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا، کوئی انہی لڑکوں میں سے کوئی تھا، یہ نہیں تھا، بھیا نہیں تھا، کوئی اور تھا، باہر الہ آباد کے باہر. تو مجھ کو تو نہیں، میرے لڑکے کو ایک صاحب نے، جو اتنا بڑا رہتا ہے آج کل نام لکھا رہتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے جو لوگ اتنا بڑا رکھتے ہیں اس میں نام پتہ، اپنا ٹیلی فون نمبر، وزٹنگ کارڈ، ہاں وزٹنگ کارڈ تھمایا. خیر ہو گیا. پھر آئے جب جہاں ٹھہرے تھے تو بابو تھے شاید یا راشد رحمت، تو کہا کہ دیکھیے ابو تو دیکھا میں نے اس وزٹنگ کارڈ اسی میں لکھا تھا ان کا نام، نیچے خلیفہ فنا. میں کیا کرتا، ان کا منہ تو پیٹ نہیں سکتا تھا، اپنی منہ پیٹ سکتا تھا، کیوں اپنا منہ پیٹوں، بلا وجہ چوٹ لگاؤں. بات سمجھ شروع میں آئی. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ اپنے نام کے ساتھ مولانا مولوی بھی نہیں لکھتے تھے، ہے نا. یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی زبان سے کہتے میں مولانا فلاں ہوں، میں شکیل دوسی میں یوں. ان کا حال تو تواضع ان کے ساتھ، ان کے عرض کا تو یہ حال تھا. اور ہمارا حال یہ ہو جائے تو یہ ہمارا حال قابل اصلاح نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو. اور یہ کہتے پھریں ہم، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مقدس ظاہر کر رہے ہیں، مقدس بتلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقدس آ گیا ہے؟ اپنے کو تو ہمیشہ ایسا گنہگار سمجھتے رہنا چاہیے. صبح سے شام تک کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، کس کی زندگی کا؟ نہیں، پڑوسی کی زندگی کا. اس لیے کہ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، پڑوسی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. تو آپ کو جہاں اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، اس سے زیادہ اوقات و لمحات ایسے نظر آئیں گے جو اگر گناہ میں نہیں گزرے ہیں تو غفلت میں تو گزرے ہیں. اور غفلت کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا غفلت گناہ نہیں ہے؟ یہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ گناہ ہی میں گزرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تمہیں جانتے ہیں، جب خاک سے تم کو پیدا کیا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے سامنے بزرگی نہ بکھاڑو. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس نہ کہو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو متقی و پرہیزگار ہے، خوب جانتا ہے. بس آج اتنا ہی. آج کا سبق جو ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک یہ کہ اللہ کی نگاہ میں با کردار نیکوکار وہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو، مگر چھوٹے گناہ اگر ہو جاتے ہوں سرسری طور پر تو اس سے فوراً توبہ کی کوشش کرتا ہوں، اور اس چھوٹے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ بلیک لسٹڈ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جنت کا مستحق رہے گا اور محسنین میں اس کا شمار ہوگا.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اس امت کے لیے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ بزرگی مت بکھاؤ، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو۔ جب تم چھوٹے چھوٹے گناہ کر ہی لیتے ہو، بڑے اگر نہ صحیح چھوٹے چھوٹے کر ہی لیتے ہو نا، تو مقدس کہاں سے ہو گئے؟ تو اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ یہ راز تو وہاں کھلے گا، یہ راز تو وہاں کھلے گا کہ کس کے اندر تقویٰ تھا اور کس کے اندر تقویٰ نہیں تھا۔ تو اب سنیے، اب تقویٰ کا مہینہ آ رہا ہے، دو تین دن میں ہو سکتا ہے پرسوں ہی شروع ہو جائے تقویٰ کا مہینہ۔ یہ مہینہ کاہے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ۔ تقویٰ معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ تقویٰ کی معنی ہے پرہیز کرنے والے ہو جاؤ۔ اور پرہیز جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھو بھائی تم کو شوگر ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے، اب دوا تو ہم دے رہے ہیں لیکن اہم یہ ہے کہ تم پرہیز کرو۔ یہاں کئی ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تصحیح کر دیں اس کی، ہے نا؟ یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ دوا ہم دے رہے ہیں لیکن اصل یہ ہے کنٹرول کرنے کے لیے بیماری کی پرہیز کرو، یعنی فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں حرکت نہ کرو، فلاں چیز نہ پیو، فلاں چیز سے بچو۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو روزہ سے کیا ہدف حاصل کرنا ہے، کیا مقصد حاصل کرنا ہے؟ وہ کہ ہم پرہیز کرنے والے بن جائیں، یعنی ہم گناہوں سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل میں روزہ، اسے روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ اور مشق اس طرح کرائی۔ دیکھیں کوئی بڑی چیز پانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں جس کو ہم کو کرنے کی اجازت تھی۔ کوئی مقصد حاصل کرنا ہے اگر، تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، تب اس بڑے مقصد تک رسائی ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ جو بڑا مقصد تھا، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہماری 1 مہینے تک ٹریننگ کرائی ہے کہ تم کچھ جائز چیزیں جو تمہارے لیے جائز ہیں ان کو چھوڑ دو 12-13 گھنٹے۔ روزے کے دورانیہ میں، جو روزے کا دورانیہ 12, 13, 14, 15, 16 گھنٹہ جہاں جیسا جب جیسا ہو، کچھ جائز چیزیں چھوڑ دو۔ حلال کمائی کا کھانا تھا، حلال کمائی کا پانی تھا، لیکن نہ پیو۔ نکاحی بیوی تھی، اس کے نہ چھونا اس کو۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ چھونا منع نہیں ہے ہاتھ سے۔ تو وہ کوئی سوچے مفتی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا۔ تو 13-14 گھنٹہ روزے کے دورانیہ میں حلال تھا، لیکن اس کو نہ کرنا۔ جب 1 مہینہ ایسی عادت بنا لو گے تو حرام سے بچنے کی عادت نہیں بن جائے گی۔ لیکن کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ نہ کریں کہ 12-13 گھنٹہ روزہ رہے، پھر نیتا جی کے یہاں جا کر کے اور فلاں سیٹھ صاحب کے یہاں جا کر کے، جن کی آمدنی کا کچھ پتہ ہے ہمیں، صحیح کی آمدنی غلط ان کی ہے، وہاں جا کے خوب ڈٹ کر کے بریانی کھا کے روزہ کھولیے۔ تو یہ آپ نے تقویٰ اختیار کیا، یہ تقویٰ اختیار کیا کہ آپ نے تقویٰ کو دفن کر دیا؟ یہ تقویٰ اختیار کیا کہ تقویٰ کو دفن کر دیا؟ یا آپ نے یہ کیا کہ اپنی ہی یہاں دعوت دے دی، بڑے بڑے لوگوں کو سب کو بلا لیا خوب کہ ذرا ہاں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی صاحب سی بلاک کے رہنے والے ہیں، ہے نا؟ ارے سی بلاک ہو چاہے ڈی بلاک ہو، کہ میں نے یہ بھی آزاد نگر کے رہنے والے ہیں صاحب، یہ بھی ایک شخصیت ہیں۔ تو ریا ہو، پیسہ حلال پیسہ تھا، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیوں کیا؟ ریاکاری کی وجہ سے کیا نا۔ تو تقویٰ کو دفن نہیں کر دیا، تقویٰ کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر فرمایا ہے، صبر کا مہینہ ہے یہ۔ تو اپنے ان جذبات پر صبر کرو اور پرہیز کرو۔ شہر المواسات فرمایا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو غمخواری کا مہینہ ہے، بریانی خواری کا مہینہ نہیں ہے۔ کہے کا مہینہ ہے کہ بریانی خواری کا؟ غمخواری یہ تھی کہ آپ دیکھتے
کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے ملنے جلنے والے میں، ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور نہایت خاموشی سے کچھ کھجور خریدتے، کچھ تیل خریدتے، کچھ گھی خریدتے، کچھ بیسن خریدتے، کچھ چنا خریدتے، یا ایک لفافہ ہی رکھ لیتے یا دونوں کام کر لیتے اور ایسی خاموشی کے ساتھ دیتے کہ اگر شوہر کو دیتے تو بیوی کو نہ پتہ چلتا، بیوی کو دیتے تو شوہر کو نہ پتہ چلتا۔ تب یہ غمخواری کا مہینہ تھا۔ آپ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیب سے نہیں چندہ کر کے لاتے ہیں اور 2-3 نقاب والیوں کو اور 1-2 بڈھوں کو جن کی داڑھی ہوڑی رہتی ہے، لگے کی داڑھی والے ہیں، ان کو کوئی کٹ ہے کہ کٹ ہے پتہ نہیں، ہمیں بھول ہی جاتا ہوں۔ افطار کٹ کا کٹ کا کہتے ہیں، کٹ ہی صحیح، لے جا کے دیا اور فوٹو کھنچا دیا اور نکلوا دیا، تو اس کو ذلیل کر دیا نا۔ کس کو؟ جس کو دیا اس کو ذلیل کر دیا نا، اس کو رسوا کر دیا نا۔ اور ذلیل کرنا ثواب کا کام ہے، گناہ کام ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے نا، غمگساری کا مہینہ ہے نا۔ تو غمگساری غمخواری کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور آپ کامن سینس سے سمجھ سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچو تب نیکیاں کام آئیں گی، گناہوں سے بچو تب نیکیاں کام آئیں گی، ورنہ زہر ملا کر گھی پیو گے، دودھ پیو گے اور زہر ملا کر دوا بھی کھاؤ گے تو زہر اثر کرے گی اور دوا اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اصول ہے، اور یہ اصول عقلی ہے، اہل منطق کا اصول ہے کہ نتیجہ اخذ اور ازل کے تابع ہوتا ہے۔ ساری زندگی پاک پاک گزری، ایک دن نہایت گھناؤنا کام کر دیا تو سب پر پانی پھر گیا نا۔ یہ ہے نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بالٹی بھر کر کے شربت بنایا، ایک قطرہ ٹپکا دیا کا ہاں پیشاب، تو ایک بالٹی کام آئے گا کہ قطرہ؟ کس نے اثر کیا؟ نتیجہ ارزل اور اخذ کے تابع ہوتا ہے۔ اس واسطے مقدس نہ ظاہر کرو اپنے کو، مقدس بننے کی کوشش اندر اندر کرتے رہو کہ اللہ کی نگاہ میں ہم محسن بن جائیں۔ ہوا عالم من اتقی، وہی متقی و پرہیزگار کو جانتا ہے کہ کون متقی پرہیزگار والا ہے، اس سے معاملہ درست رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے روزہ ہو اور چاہے نماز ہو اور چاہے ہماری عام معاشرتی اور معاملات والی زندگی ہو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ کم سے کم رمضان میں تو ہماری اس کی مشق ہو جائے، رمضان شریف میں اس کی مشق ہو جائے۔ ایسی خرافات کی دعوتوں میں شرکت کرنے سے پرہیز کیجیے، بالکل نہ ڈریے کہ فلاں کیا کہے گا۔ آپ سے ہو سکے ہمت جٹائیے، ان سے جا کے لڑیے نہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ جتنے میں آپ یہ 10 ڈیگ بریانی پکوا رہے ہیں آپ سب کھا لیں گے، ایسے ہی لوگ کھائیں گے جن کی چربی پہلے سے بڑی ہوئی ہے۔ تو یہی آپ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پاس پڑوس والوں میں، نیکوکاروں میں، نیک لوگوں میں دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کام، آپ کا مرتبہ بھی بڑھے گا اور لوگوں کا کام بھی چل جائے گا، لوگوں کا کام بھی چل جائے گا۔ اصل میں کرنے کا کام یہ ہے، اصل میں کرنے کا کام، جمع مردی کا کام اصل میں یہ ہے۔ نام تو نہیں ہوگا اس میں، لیکن اس پہ کام ہوگا۔ اور جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نام ہوتا ہے، وہاں بھی نام وام نہیں ہوتا، وہی کھا کے جاتے ہیں، وہی بعد میں گالی بھی دیتے ہیں۔ خوب صدقہ خیرات کیجیے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو کروڑپتی ہو وہی صدقہ خیرات کرے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ تھا کہ صحابہ مزدوری کرتے تھے اور خیرات کرتے تھے۔ تو کوئی 10 روپیہ خیرات کر سکتا ہے، 10 روپیہ کام کار نیک میں خرچ کر سکتا ہے، 10 روپیہ کار نیک خرچ کرے۔ کرنے کا کام اصل میں یہ ہے۔ آپ ایک مسواک کسی کو خرید کر دے سکتے ہیں، مسواک دے دیجیے اس کو چپکے سے، جی تھوڑا سا کھجور دے سکتے ہیں، وہ اس کے ہاں پہنچا دیجیے۔ حدیث شریف میں تو یہی آیا ہے نا کہ ایک گھونٹ لسی کر کسی کو افطار کرا دیا تو وہ بھی ثواب پائے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ خود تو باٹی بھر لسی پی کے دوسرے کو ایک گھونٹ دیا، مطلب کہ ہمارے پاس 2-3 گھونٹ تھا ہی اس میں سے دے دیا، اور اگر باٹی بھر ہے تو زیادہ دیجیے، جگ بھر کر دیجیے۔ بات بہت کھول کے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت چالاک ہیں،
تو اللہ میاں کے یہاں چالاکی تو نہیں چلے گی. ہاں وہ تو دل کو جانتا ہے نا, دل کی کیفیات کو جانتا ہے, معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ باتیں اس لیے کر دی کہ اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہتے سنتے لوگوں کے حالات میں فرق بھی آیا ہے, لوگ صحیح لائن پہ بھی لگ رہے ہیں. اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی دیکھیے, آج بھی مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے اور اس کی وجہ ذوف ہے. رمضان شریف میں بھی یہ سلسلہ حسب طابق چلے گا. پچھلے سال تو میں بیماری تھا تو نہیں چلا, اس سال انشاءاللہ چلے گا. لیکن ہم وقت کچھ بڑھائے دیتے ہیں, 9 کے بجائے 9:30 کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سو کر کے آئیے سنیے. حالانکہ مقصود ہمیں خود سونا ہے, آپ کے اوپر ڈھال کے کہہ رہا ہوں تاکہ ذرا سا ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی کمزوری ہو جائے. تو انشاءاللہ 9:30 سے ہوگا اور اس وقت تک آپ لوگ بھی اپنا بنانے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا کیجئے کہ سلسلہ چلتا رہے. یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی روزہ رکھوا دیں اور تراویح پڑھوا دیں. اور ان لمحات کی خوب قدر کرنی چاہیے. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے روب, کہ آدمی کو دیکھے تو اس کا لحاظ میں بہت سے کاموں سے وہ رک جائے, ہے نا, ظلم کرنے سے رک جائے, تو یہ روب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص صفتیں عنایت فرمائی تھیں, جس میں سے ایک صفت تھی روب. ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسافۃ شہر, میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعہ. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوئی 1 مہینے کی دوری میں مجھ سے رہتا ہے تو اس کے دل میں میرا روب بیٹھ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز حاصل ہوئی ہے. لیکن آج ہم نے اس چیز کو اپنی بدعمالیوں سے گنوا دیا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ داڑھی ٹوپی دے کر کے جو عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, آج وہ داڑھی ٹوپی دے کر چڑ رہے ہیں. پہلے کوئی نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھتا تھا تو لحاظ کرتا تھا, آج نماز پڑھتا دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے. جو ہمارا روب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تھا وہ چھین لیا گیا ہے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے کہ جس نے دیا تھا اسی سے مانگیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے دیا تھا اسی سے مانگیں, اور جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگیں, یعنی اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اس مقدس مہینے کے مقدس لمحات میں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کرنے کی, اور جو ہماری